بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ باغ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ باغ سے ملحق ایک نہر تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ نہر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ان کے دل میں سیب کھانے کی چاہت پیدا ہوئی اور خیال یہ آیا کہ سیب کی قیمت انتہائی معمولی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سیب اٹھا لیا اور اسے کھانے لگے۔ جب آپ سیب کھا چکے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں میرا یہ سیب کھانا حرام ہی نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے یہ کس کا سیب تھا اور کیسا تھا، میں نے بغیر کسی سے پوچھے کھا لیا۔ اگر روزے محشر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس سیب کی بدولت ہی میری ساری نیکیاں چلی جائیں اور رب قادر و قدیر مجھ پر ناراض ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم کو یہ فکر لاحق ہوئی تو آپ نے قریبی لوگوں سے اس سیب کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہ سیب یقینی طور پر قریبی باغ کا ہے، چونکہ باغ سے ملحق نہر ہے اور سیبوں کے درخت باغ سے باہر کی دیوار سے لٹکے رہتے ہیں، اس لیے بعض اوقات کوئی نہ کوئی سیب نہر میں گر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے لوگوں سے پوچھا، اس باغ کا جو بھی مالک ہے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان سے سیب کے معاملات طے کر سکوں۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو باغ کے مالک کا پتہ بتا دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً دوڑے کھڑے ہوئے اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لونڈی نکلی۔ حضرت ابراہیم نے لونڈی سے پوچھا، میں فلاں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ اسی کا گھر ہے؟ مجھے اس سے ملواؤ۔ لونڈی نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا مالک کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اس کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب باغ کی مالکن کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ غیر ارادی قوت کے ساتھ دروازے تک پہنچی، حالانکہ وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس مالکہ سے کہا، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو کہ نہر میں گر کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہا تھا اٹھا کر کھا لیا ہے۔ اب میں اس سیب کی معافی چاہتا ہوں اور اس چیز کی معافی طلب کرتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا۔ باغ کی مالکہ نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے جبکہ آدھا حصہ بادشاہ کی ملکیت ہے۔ جہاں تک میرے آدھے حصے کا تعلق ہے تو میں تمہیں بغیر کوئی قیمت لیے معاف کرتی ہوں اور آپ کی دیانتداری کی داد دیتی ہوں۔ تاہم جو بادشاہ کا آدھا حصہ ہے اس کا قطعاً مجھے اختیار نہیں اور اس کے لیے آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جیسے ہی آدھے باغ کی مالکہ کی بات سنی تو آپ نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے تمام واقعہ بیان کیا اور آدھے سیب کی قیمت کی ادائیگی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بے اختیار مسکرا دیا اور بولا، میاں تم جیسا متقی شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری سلطنت میں بھی ایسے نابغہ روزگار شخصیت بھی موجود ہیں۔ رب کائنات تمہارے اعمال کی تمہیں ڈھیروں جزا دے۔ میں اپنے آدھے سیب کی قیمت تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بھی متقی بنائے۔